الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم، اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آج 3 ہفتوں کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنے پاؤں پر چل کر آپ کی خدمت میں حاضری دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تقریباً 3 ہفتے کرسی پر چلنا پھرنا رہا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرمائی۔ آپ حضرات کی دعائیں شامل حال رہیں، اپنے محبت کرنے والوں کی دعاؤں کی اطلاعات ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا کوئی بھی تکلیف اس کو ہوتی ہے تو اگر غور کرے تو اس وقت اللہ جل جلالہ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک اگر غور کیا جائے تو ایک ایک عضو، انسان کا ایک ایک عضو ایک پوری کائنات ہے۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں عجائبات، دنیا کے 7 عجائبات مشہور ہیں، یہ عجیب چیزیں ہیں، یہ عجیب چیزیں ہیں، عجیب چیزیں ہیں۔ لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عجیب مخلوق انسان ہے۔ انسان سے زیادہ کوئی عجیب مخلوق نہیں ہے۔ اس کی کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے صناعی فرمائی ہے، کس طرح انسان کو بنایا ہے، اس کا ایک ایک بال، ایک ایک رواں، ایک ایک عضو وہ اللہ جل جلالہ کی صناعی پر دلالت کرتا ہے، اور اگر انسان غور کرے تو بے ساختہ کہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور قرآن کریم نے دعوت بھی دی ہے کہ جو نیک بندے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے نیک بندے آسمانوں اور زمین کی مخلوقات پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کس طرح بنی ہے، یہ چاند کیسے بنا، یہ سورج کیسے کس طرح گردش کر رہا ہے، زمین کیسے گردش کر رہی ہے، برابر کہیں فرق نہیں آتا اس حساب میں جس حساب کے تحت چاند سورج چل رہے ہیں۔ تو اس میں آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ بار بار قرآن غور فرماتا ہے کہ غور کرو،
غور کرو، یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور ساری کائنات تو الگ رکھ دو، یہ ایک انسان کی کائنات جو ہے سارے جسم کی، اس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون. اور کچھ نہیں تو اپنی ذات کے اندر غور کر لیا کرو، اس میں کیا عجائبات ہم نے تخلیق کیے ہیں، کس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے. اور فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو ہم نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین قوام کے ساتھ پیدا کیا ہے. احسنی تقویم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کے معنی یہ کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اچھی تخلیق جو ہے وہ انسان ہے. انسان ایک شاہکار ہے تخلیق کا، شاہکار اعظم، اللہ جل جلالہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. اس پر غور کرو. ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، انہوں نے، ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، تو ایک دن وہ یہ کہہ بیٹھا ایسے ہی باتوں میں کہہ بیٹھا کہ اگر تم، یعنی میری اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں طلاق. یہ کہہ بیٹھا بیوقوف کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں طلاق. اب کہہ تو بیٹھا، اب پریشان پھر رہا ہے کہ یا اللہ میں کیسے، پتہ نہیں طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. چاند تو اللہ تعالیٰ نے کی اتنی خوبصورت چیز بنائی ہے، پتہ نہیں میری بیوی اس سے اچھی ہے کہ نہیں ہے. وہ تحقیق میں پڑ گیا اور لوگوں کے پاس پوچھتا پھرا کہ میں کیا کروں، میں طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، کہنے لگا جی میں نے یہ حماقت ہو گئی مجھ سے، میں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو طلاق. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ آرام سے بیٹھو، کوئی طلاق ولاق نہیں ہوئی. انہوں نے کہا حضرت کیسے؟ کہا کہ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسن، خوبصورت بھی ہم نے قوام میں پیدا کیا ہے. تو چاند کی کیا حقیقت ہے انسان کے آگے؟ انسان جو ہے وہ چاند سے زیادہ حسین، چاند سے زیادہ عظیم تخلیق ہے. لہذا کوئی طلاق ولاق نہیں ہوئی تمہاری بیوی ہمارا. تو حقیقت یہی ہے کہ آدمی غور نہیں کرتا، اور غور نہیں کرو. دیکھو یہ ایک بالش کا چہرہ ہے، ایک بالش کی لمبائی ہے اور پوری بالش کی چوڑائی بھی نہیں ہے. جب سے انسان پیدا ہوا کروڑوں اربوں انسان پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں، لیکن کسی کا چہرہ دوسرے کے چہرے کے بالکل مشابہ نہیں ہوتا. وہی کان، وہی آنکھیں ہیں، وہی ناک ہیں، وہی گال ہے، وہی کان ہے، وہی زبان ہے، وہی منہ ہے، سب کچھ ہے. لیکن کسی دو آدمیوں کا چہرہ ایک جیسا نہیں ہوتا. پھر مرد کا چہرہ اور طرح اور عورت کا چہرہ اور طرح، اور اس چہرے کے اندر اتنے فرق ہیں کہ آدمی کو اس کی شناخت اس کے چہرے سے ہوتی ہے کہ یہ فلاں شخص ہے. اتنے کروڑوں اربوں کھربوں انسان پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، ہر ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے مختلف ہے. یہ بھی انسان، یہ بھی انسان. اس کی ناک بھی ہے، اس کی بھی ناک ہے، اس کی بھی آنکھ ہے، اس کی بھی آنکھ ہے، اس کے بھی کان ہے، اس کے بھی کان ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن ہے الگ. اور پھر غضب کی بات یہ ہے کہ ایک ملک
اور ایک قبیلے کے اندر کچھ ایسی اوصاف رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ چہروں کے اندر، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کا آدمی ہے۔ عربوں کی، شام کے لوگوں کی عجیب اور حالت ہے، مصر والوں کی اور ہے، پاکستان والوں کی اور ہے، ہندوستان والوں کی اور ہے، یو پی والوں کی اور ہے، بنگال والوں کی اور ہے۔ ایک قدر مشترک ان کے اندر پائی جاتی ہے، حالانکہ وہی چہرہ ہے، لیکن وہ پتہ بھی چل جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ انسان ہے بلکہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا انسان ہے، فلاں صوبے کا انسان ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ کیا صنائی، کتنی زبردست صنائی ہے کہ مشابہت بھی ہے اور فرق بھی ہے، اور تو اور چال سے، ہر انسان کی چال مختلف ہوتی ہے۔ دور سے آدمی آ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا اس کا، صرف آتے ہوئے چلنے کا انداز نظر آ رہا ہے۔ چال سے آدمی پہچانا جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ پہچان لیتے ہو کہ فلاں آدمی آ رہا ہے، نہ صورت دیکھی نہ نام پوچھا، لیکن چال کے فرق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص آ رہا ہے۔ تو کچھ یعنی اس عجائب المخلوقات میں اس سے زیادہ عجیب مخلوق کوئی اور نہیں۔ پھر سر سے لے کر پاؤں تک ایک عضو کا جائزہ لے کر دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس عضو میں، جب اندر اس کے اندر کارخانہ، کیا کارخانہ کام کر رہا ہے۔ چھوٹی سی آنکھ ہے، 2 آنکھیں ہیں۔ تو مجھے جس زمانے میں میں اپنا آپریشن آنکھوں کا کرا رہا تھا تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں نے کہا بھائی ایک چھوٹی سی آنکھ ہے اور اس کے اندر اتنے عجیب کارخانہ ہے جو آپ جو کچھ بتا رہے ہو، اور ساری آنکھ کے آپ اسپیشلسٹ ہو، بس ایک چھوٹی سی عضو کے اسپیشلسٹ ہو کہ اس کے سب، اور اسی پر ساری تحقیق ہے، اسی پر ساری ریسرچ ہے۔ تو وہ کہنے لگے جی اس آنکھ کے بھی 9 قسم کے الگ الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، صرف آنکھ کے اسپیشلسٹ جو ہے 9 مختلف قسمیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر اسپیشلائز کرتے ہیں، اور اس کے کوئی قرنیہ کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی پردے کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی اس کا خدا جانے کیا کیا اس کے اندر قسمیں ہیں، اس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ یعنی سالہ سال صرف آنکھ کے ایک حصے کی تحقیق پر گزار کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو اور اعضاء کا بھی عالم ہے، ہر عضو ایک کائنات ہے، ہر عضو کے اندر ایک کارخانہ ہے لگا ہوا ہے۔ وہ کارخانہ ایسا ہے کہ سمجھ سے بالا تر ہے انسان۔ ذرا سا کہیں اسکرو ڈھیلا ہو جاتا ہے کسی جگہ، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ اور وہ سب ہیں ایسی چیزیں کہ اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی تعجب ہے، موت کوئی تعجب نہیں، کیونکہ اتنے نازک اعضاء ہیں، ان کا ایسا نازک نظام ہے کہ ذرہ برابر اس کے اندر فرق آ جائے تو بس انسان کی موت ہے۔ اب یہ جب لوگوں کی انجیوگرافی ہوتی ہے، دل کی کو تصویر سے دیکھا جاتا ہے کہ دل کیا ہے، اس کی شریانیں جو ہیں وہ اتنی باریک ہیں کہ جیسے دھاگے کے جیسی، اس کے اندر سے خون بھی سرایت کر رہا ہے۔ تو وہ اتنی باریک ہے، اتنی باریک کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ 70 سال 80 سال چلے اور اس میں فرق نہ آئے۔ وہ اس میں اگر فرق آ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہی اتنی نازک، لیکن چل رہی ہے 70-80 سال تک کام دے رہی ہے، اور اس میں کوئی گھس نہیں رہی، کوئی ختم نہیں ہو رہی۔ تو عجائب ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ تو جب صحت ہو، جو پچھلے مرتبہ میں حدیث سنا رہا تھا کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ہم ذرا بیمار ہو جاتے ہیں تو پریشان بھی ہو جاتے ہیں،
دعائیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیتے ہیں تو بس بھول جاتے ہیں ہم کیا پکار رہے تھے، کس کو پکار رہے تھے۔ برک علم یدعنا الی ضر مسہ، جب انسان سے تکلیف دور کر دی جاتی ہے تو اس طرح گزر جاتا ہے جیسے کہ کبھی ہمیں پکارا بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی تو شکر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آدمی اتنا ہی کرے کہ روزانہ رات کو بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کہ یا اللہ میرا سر درست ہے، اللہم لک الحمد لک الشکر، میری آنکھ درست ہے، اللہم لک الحمد لک الشکر، میری ناک درست ہے، اللہم لک الحمد لک، یا اللہ میرا منہ درست ہے، میری زبان درست ہے، میرا گلا درست ہے، میرا سینہ درست ہے، میرے ہاتھ درست ہیں، میرے پاؤں درست ہیں، اس کی ذرا گردان کرے۔ وفی انفسکم، اپنی جانوں کے اوپر غور کر کے اس کا شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو کیا ہوگا کہ اس وقت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگے، اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں اضافہ ہوگا، شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اس کے صحت، اللہ تعالیٰ نے جو صحت عطا فرمائی ہے اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرو، اس کی قدر کرو، اس کے اوقات کی قدر کرو کہ صحت کے اوقات میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو بندہ اس کا شکر گزار بن کر اپنی زندگی گزارے۔ شکر ایک تو زبان سے ہوتا ہے، ایک دل سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر دل سے ہی ادا کرتا رہے آدمی، دل میں کہتا رہے، اور ایک عمل سے ہوتا ہے۔ زبان سے تو یہ ہے کہ کوشش کرے کہ میری زبان اللہ تعالیٰ کے شکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ جب کوئی معلوم کرے بھئی کس حال میں ہو، خیریت، کیسے مزاج ہیں، تو کیا کہو؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ بچوں کو عادت ڈلواؤ، کہ بچوں کو شروع سے عادت ڈلواؤ کہ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ آج کل، پہلے زمانے میں تو عادتیں ڈالی جاتی تھیں بچوں کے اوپر، اب یہ رواج ہو گیا ہے، پوچھو ٹھیک ہوں، بس یہ لفظ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہوں۔ ارے بھائی کیوں ٹھیک ہوں؟ کس نے ٹھیک رکھا ہے؟ تو اس لیے الحمدللہ خیریت ہے، الحمدللہ خیریت سے ہوں، اس کی عادت ڈلواؤ۔ آج کل جب سے ہمارے ہاں مغربی تہذیب اور مغربی ثقافت آئی ہے تو ایک رواج ہو گیا ہے، کوئی شخص پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے، خیریت سے ہو؟ اب آج کل انگریزی زیادہ بولتے ہیں لوگ، جو انگریزی اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ہاؤ آر یو؟ تو جواب اس کا اب دیا جاتا ہے کہ آئی ایم فائن تھینک یو۔ کیا مانا؟ کہ میں ٹھیک ہوں، تمہارا شکریہ۔ یہ لفظ بولا جاتا ہے، میں ٹھیک ہوں، تمہارا شکریہ۔ اب اس کا تو شکریہ ادا کر دیا جس نے تمہارا حال پوچھا، اور جس نے وہ حال اچھا کیا اس کا کوئی ذکر فکر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہو کہ اللہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے ایک زبان سے ہے، ایک دل سے ہے، کہ جو حالت بھی کسی حالت میں ہو انسان، جو اچھی حالت انسان کو نظر آ رہی ہے، تو کم از کم دلی دل میں اللہم لک الحمد لک الشکر، دلی دل میں کہتا رہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، دل میں کہتا رہے۔ اور ایک عمل سے شکر ہے۔ عمل سے شکر کیا ہے؟ کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرے۔
آنکھیں دی ہیں تو اس کو اللہ کی رضا کے کام میں استعمال کریں، اس کو قرآن کریم کے دیکھنے میں استعمال کرے، اس کی تلاوت میں استعمال کرے، والدین کو محبت سے دیکھنے میں استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے حج اور عمرے کی تو بیت اللہ کو دیکھنے میں استعمال کرے۔ دنیا کے اندر جو اچھے مناظر نظر آ رہے ہیں ان مناظر کو دیکھنے میں استعمال کرے، اور اس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا تصور دل میں لائے اور اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے کیسی کائنات ہمارے لیے عطا فرمائی ہے۔ زبان کو استعمال کرے تو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے، غلط بات نہ نکالے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بہتان تراشی نہ کرے، الزام تراشی نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں استعمال کرے۔ اور نعمتوں میں استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیا شریعت نے، یعنی جو کام ہو شریعت کے مطابق ہو، بس یہ نعمت، یہ سب سے بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہ میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ شکر گزار بندے بننے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کا شکر۔ دو چیزیں عرض کیا کرتا ہوں، ایک دعا، کثرت دعا، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت، چاہے زبان سے چاہے دل سے، یا اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما دے، یا اللہ مجھے، اور جو مل گئی ہے اس پر شکر ادا کرنے۔ تو یہ سب کر، یہ ہے تو معمولی بات، چھوٹی سی، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرما دے تو یہ تیز رفتاری سے منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ آج کل جب کوئی شخص تصوف یا تزکیہ یا اصلاح نفس کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کے سامنے آتے ہیں صوفیاء کرام کے حالات، اولیاء کرام کے حالات، اس میں بڑی بڑی اصطلاحیں نظر سے گزرتی ہیں، اور اگر حضرات صوفیاء کرام کی کتابیں آدمی پڑھے تو اس میں طرح طرح کی اصطلاحات ہوتی ہیں، ایک سیر فی اللہ ہوتی ہے، ایک سیر الا اللہ ہوتی ہے، پھر سیر فی اللہ ہوتی ہے، اور نسبت ہوتی ہے، نسبت جو ہے وہ قوی ہے یا کمزور ہے، یہ باتیں آتی ہیں، اور پاس انفاس ہوتا ہے، اور لطائف ستہ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری اصطلاحات ہیں۔ اور پہلے زمانے میں جب کوئی طالب ہوتا تھا تو اس کو اس طرح کے سبق دے دے کر مختلف منزلوں سے گزارا جاتا تھا، یہ ایک مرحلہ، پھر دوسرا مرحلہ، ایک عروج ہوتا ہے، ایک نزول ہوتا ہے، اور بڑی عجیب اصطلاحات ہیں جن کے اوپر تصوف مبنی ہے۔ تو اب ایک طریقہ یہ ہے اپنی اصلاح کا کہ ان سب مدارج کو طے کرے۔ ان مدارج کو طے کرنے کے لیے بھئی ابھی میں عروج میں ہوں، فلاں وقت سے پھر میں نزول میں آ گیا، نسبت میری جو ہے وہ کمزور ہے، ناقص ہے، اب نسبت تام ہو گئی، اب جو ہے فلاں مرتبہ حاصل ہو گیا، فلاں مرتبہ حاصل ہو گیا۔ تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، اور خانقاہوں کے ذریعے اللہ والوں نے اس طریقے سے لوگوں کو گزارا۔ تو لیکن آج کا آدمی جو مشینی زندگی سے میں گزر رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک ہزار مصروفیات میں رہتا ہے، وہ اگر اس کو ان سب مصروفیات سے اور ان سب مصطلحات سے گزار کر لے جایا جائے تو وہ راستے ہی میں تھک کے بیٹھ جائے گا اور شاید اس کا تحمل نہ کر پائے۔
لہذا ہمارے بزرگوں نے خاص طور سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجدد ہیں اس طریق کے، انہوں نے ہم جیسے کمزوروں کی رعایت کرتے ہوئے، کمزوروں کا خیال کرتے ہوئے ایسے طریقے تجویز فرمائے ہیں کہ جس میں آدمی کو ان مدارج اور ان اصطلاحات کے پھیر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود بخود وہ منزلیں طے کرتا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کس منزل پہ پہنچا، اور یہاں تک کہ پھر آخر جو منزل آتی ہے وہ آ جاتی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ حضرت کا ایک واعظ ہے، کبھی جب کسی کو موقع ملے تو ضرور پڑھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایک واعظ ہے طریق القلندر، اور وہ ایک شعر کی تشریح ہے جو کسی شاعر، فارسی شاعر نے کہا تھا کہ سنما رہے قلندر سزدت بر بمن نمائی، کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی، کہ اے میرے محبوب مجھے تو قلندر والا راستہ دکھا دے، کیونکہ یہ پارسائی کا راستہ جو ہے یہ تو مجھے بہت لمبا نظر آتا ہے، مجھے قلندر والا راستہ بتا دے۔ تو بعض بے وقوف جاہلوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ بھئی عبادات وغیرہ نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، قلندر کا راستہ یہ ہے کہ مجھے کچھ ایسا چٹکلا بتا دے ذکر کا اور وظیفے کا کہ بس ایک دم سے میں اللہ تک پہنچ جاؤں۔ یہ بیوقوفی اور جہالت کی بات ہے۔ حضرت نے اس کی تشریح کی ہے اس واعظ میں طریق القلندر میں۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال مجھے بتا دو کہ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے میں اپنی کمزوری کی وجہ سے آرام سے پہنچ جاؤں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز روزہ چھڑوا دو مجھ سے، یہ مجھ سے مطلب نہیں ہے کہ فرائض واجبات چھڑوا دو، نہیں، فرائض و واجبات کے ساتھ کوئی ایسے چٹکلے بتا دو وہ اپنی جگہ میں کرتا رہوں، لیکن ساتھ ساتھ کوئی ایسا راستہ بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے مضبوط ہونے کا مقصد میرا حاصل ہو جائے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے وہ راستے بتائے، ان میں سے یہ دو راستے ہیں جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، کثرت دعا اور کثرت شکر۔ کثرت سے دعا کرتے رہو، جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کثرت سے ادا کرتا رہو۔ یہ چٹکلا ہے، یعنی یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس میں لمبے لمبے طریق سے گزرنے کے بجائے پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس کی مثال دی۔ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت ہم تو پچھلے مشائخ کے طریقوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو پہلے ذکر کراتے ہیں، پھر اس مراقبے کراتے ہیں اور مجاہدات کراتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے، اور پھر اس میں بتایا بھی جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں مرحلہ ہے، یہ فلاں مرحلہ ہے، یہ پہلا سبق ہے، یہ دوسرا سبق ہے، یہ تیسرا سبق ہے۔ تو یہ، اور آپ کے ہاں جب ہم آتے ہیں تو نہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری نسبت کیسی ہے، نہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم عروج میں ہیں یا نزول میں ہیں، یا جو صوفیاء کرام کی اصطلاحات ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو کیا فرق کیا ہے، کیا قصہ ہے؟ تو حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کی مثال یہ ہے، مثال دی حضرت نے، حضرت کانپور میں رہتے تھے، تو کانپور میں حضرت والا کا قیام تھا، تو کہنے لگے کہ کانپور سے ایک
ریل جاتی ہے دہلی، وہ پیسنجر ٹرین ہے اور دروازے اس کے کھلے ہوئے ہیں اور آدمی بیٹھا ہے اس پیسنجر ٹرین میں، وہ دہلی جاتے ہوئے نظارے کرتے جا رہا ہے، دائیں طرف کیا ہے، بائیں طرف کیا ہے، فلاں اسٹیشن آیا، فلاں اسٹیشن آیا، وہاں اسٹیشن پہ اتر کے کھڑا بھی ہو گیا، وہاں کے کچھ مناظر بھی دیکھ لیے، پھر سوار ہو گیا، پھر چلا۔ اب راستے بھر اس کے اسٹیشن آتے رہے، دیکھتا رہا، فلاں اسٹیشن سے میں گزرا ہوں، یہاں تک کہ دہلی پہنچ گیا۔ اب اس کو سب پتا ہے کہ راستے میں کون کون سے اسٹیشن آئے تھے۔ ایک وہ ہے جو تیز رفتار ٹرین میں سوار ہوا کانپور سے، اس کے دروازے بند، اس کی کھڑکیاں بند، ایئر کنڈیشن سمجھ لو، اور راستے میں کہیں رکتی نہیں، وہ سیدھی جا کے دہلی پہنچا دیا۔ وہ اگر اس سے پوچھے کوئی کہ بھائی تم دہلی کا سفر کیا تو راستے میں بڑودہ آیا تھا اور فلاں اسٹیشن آیا تھا، فلاں اسٹیشن آیا تھا، بھائی میں تو پتا نہیں، میں تو گاڑی میں بیٹھا اور وہ سرپٹ چلی گئی اور اس نے مجھے لے جا کے سیدھا دہلی اتار دیا، تو مجھے نہیں پتا راستے میں کون کون سے اسٹیشن آئے، لیکن میں جلدی پہنچ گیا تم سے زیادہ، تمہیں 2 دن لگے اور میں چند گھنٹوں کے اندر پہنچ گیا۔ تو بتاؤ کیا ہوا، دوسرا آدمی بہتر ہے یا پہلا؟ دوسرا اس لیے بہتر ہے کہ کم وقت میں جلدی اپنی منزل تک پہنچ گیا، اس کو راستے کے اسٹیشنوں کا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو سالک، طریق کا سالک، وہ اگر اس کو بتائے بھی نہیں کسی کو کہ بھئی اس کا جو شیخ ہے وہ بتائے بھی نہیں کہ تم کون سے اسٹیشن سے گزر رہے ہو، لیکن وہ چلتا جا رہا ہے، تو اسٹیشنوں کا یاد رکھنا کوئی مقصود نہیں، مقصود تو منزل پر پہنچنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ طریقے ایسے رکھے ہیں کہ جس میں ان اسٹیشنوں کی اصطلاحات کی ضرورت نہیں، سیدھے منزل تک پہنچانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو پھر وہ جلدی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، وہ منزل تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرات نے ہم جیسے کمزوروں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پیسنجر ٹرین میں نہیں بٹھایا، ہمیں اس میں بٹھا دیا ایکسپریس میں، کہ جو سیدھی وہاں جا کر پہنچ جائے۔ کہ وہ کیا ہے کہ اصل مقصود سارے مراقبات کا، مجاہدات کا، ریاضتوں کا، وظیفوں کا، مراقبوں کا کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ سے کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے۔ اب وہ تعلق اتباع سنت سے مضبوط ہوگا، وہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر وقت ذکر کرنے سے ہوگا۔ ہر وقت تمہارے ذکر کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے کہ ہر وقت تسبیح لیے پھرو، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا التزام کر لو، ایک دعا کا اور ایک شکر کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تم ایکسپریس ٹرین سے پہنچ جاؤ گے، اللہ نے چاہا تو۔ ہمارے حضرات نے لیکن یہ مطلب نہ سمجھنا کہ بس یہی کافی ہے، وہ جو فرائض و واجبات ہیں وہ ادا کرنے ہیں، وہ تو ہر حالت میں ادا کرنے ہیں جو شریعت نے جن کا حکم دیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کثرت ذکر، یہ کثرت ذکر میں داخل ہے، اس کثرت ذکر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو، وہ جو عبادتیں کر رہے ہو، ان نمازوں اور عبادتوں کے ذریعے اللہ جل جلالہ تک پہنچنا اور اس کا قرب حاصل ہونا، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط ہونا، یہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا بجائے اس طویل راستے کے۔ تو یہ رہے قلندر، سنما رہے قلندر، سردر من نمائی کہ دراز و دور دیدم، رہو رسم پارسائی۔ وہ تو لمبا راستہ ہے لیکن ہم تمہیں یہ مختصر راستہ فرماتے ہیں۔ اب وہی
اب یہ کوئی بات نئی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے گھڑ لی ہو. رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بے شک مجاہدات جہاد میں کروائے، مکہ مکرمہ میں ظلم کی چکی میں پسے صحابہ کرام، جس سے وہ کندن بن گئے، جلا پیدا ہو گئی صحابہ کرام کے اندر، لیکن یہ مختصر طریقے بھی بتائے. اب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کہ یہ کہتے ہیں اللہ کے بندے، ایک طرف تم مجھے نصیحت کی فرمائش کر رہے ہو، دوسر مجھ پر قید بھی لگا رہے ہو کہ مختصر کروں. لیکن آپ نے فرمایا کہ جب یہ پوچھ رہا ہے مختصر نصیحت، چلو مختصر ہی نصیحت کرتا ہوں. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اسی کو دوسرے انداز میں اس طرح فرما دیا کہ بھئی دعا کی کثرت کرو اور شکر کی کثرت کرو. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. یہ سب مانتے ہیں اس بات کو کہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور یہ ایسی عظیم چیز ہے کہ ہر نماز میں ادا کرنے کا حکم ہے سورہ فاتحہ، ہر نماز میں. اور اس میں 4 رکعتیں ہیں تو چاروں رکعتوں میں، 3 رکعتیں ہیں تو تینوں رکعتوں میں، ہر وقت بار بار سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ. اور یہ اس کو خلاصہ قرآن کہا جاتا ہے. تو اگر دیکھو اس کے اندر غور کر کے دیکھو تو کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ 7 آیتیں ہیں. 3 آیتیں جو ہیں پہلی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کیا ہے؟ یہ سب شکر ہے، شکر ہے اللہ کا، تعریف ہے اللہ کی جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. یہ تینوں آیتیں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور شکر پر مشتمل ہے. اور باقی 3 آیتیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کیا ہیں تینوں آیتیں؟ دعا ہیں. تو پوری سورہ فاتحہ ایک شکر پر مشتمل، ایک دعا پر مشتمل، اور یہ خلاصہ ہے قرآن کا. کیا مطلب؟ کہ میرا قرب اگر چاہتے ہو، میرے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو تو یہ 2 کام کرو. ایک تو میرا شکر ادا کرتے رہو، اور ایک مجھ سے مانگتے رہو، مجھ سے دعا کرتے رہو. تو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو ہو جاتا ہے یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب آدمی مشق کرتا ہے، بار بار اس کی کوشش کرتا ہے، اور بار بار یہ بات اس کے کان میں پڑتی جاتی ہے، تو یہ حالت آ جاتی ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جس میں بندہ کچھ نہ کچھ مانگ نہ رہا ہو یا اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کر رہا. بظاہر دیکھنے میں اپنا کام کر رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، لیکن وہ ان 2 چیزوں سے خالی نہیں. وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہیں. یا اللہ میں دکان پہ بیٹھا ہوں، یا اللہ اس میں مجھے اچھا گاہک بھجوا دیجئے، یا اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کام کو آپ سے تکمیل فرما دیجئے. زبان سے کہے یا نہ کہے، دل میں کہتا رہے.
اور اللہ آپ نے مجھے یہ جگہ دی ہے، اچھی جگہ دی ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، اس میں آرام ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے۔ تو مشق کرنے سے ہوتا ہے، کہ ہے تو کہنے کو بہت معمولی بات، لیکن عمل کر کے دیکھو اور مشق کر کے دیکھو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حالت میں بھی ہو اللہ جل جلالہ سے مانگتے رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو، اس سے مانگتے رہو، اس کا شکر ادا کرتے رہو، تو کیا ہوگا کہ پھر وہ کیفیت ہو جاتی ہے جیسے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم، ہم سب کے سر کے تاج، کیا عجیب شعر فرمایا تیرا خیال ہے، تیرا جمال ہے، تو ہے، تیرا خیال ہے، تیرا جمال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں، تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں۔ تو جب بندہ دعا کر کے اللہ کا منگتا بن کر، مانگنے والا بن کر، بھیک منگا بن کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے، تو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا کوئی حصہ ہمیں عطا فرماتے اپنی رحمت سے۔ اور دیکھو انسان جو ہے وہ اس کا مکلف ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے، کوشش کا دامن نہ چھوڑے۔ اب یہ سوچو، یہ بار بار میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ دونوں کام کے بارے میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے کرنا شروع کیا تھا، پھر ذہن سے اوجھل ہو گیا، پھر کرنا شروع کیا، پھر ذہن سے نکل گیا، پھر کرنا شروع کیا، پھر ذہن سے نکل گیا۔ ارے ہونے دو، لیکن کوشش نہ چھوڑو، کوشش میں لگے رہو، چھوڑو نہیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ اس کا استحضار ہو جائے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ غفلت ہو جائے گی، غفلت کے بعد پھر لوٹاؤ، پھر استحضار کر لو، پھر غفلت ہو جائے پھر واپس آ جاؤ، پھر غفلت ہو جائے پھر واپس آ جاؤ، لیکن کرتے لگے رہو، دھن میں لگے رہو، تو ایک دن انشاءاللہ وہ آ جائے گا، ضرور آ جائے گا، بالضرور آ جائے گا، انشاءاللہ ضرور آ جائے گا، جب دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور اس کے شکر کی طبیعت عادت بن جائے گی، دل کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے گا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے ذکر و فکر سے ہمارے قلب کو آباد فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں تمام اپنے فرائض و واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غنی یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کے دلوں میں جو کچھ مرادیں ہیں، آرزویں ہیں اور جائز ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ کسی بھی نعمت سے محروم نہ فرما، اپنے فضل و کرم کے دائرے میں ہمیں شامل فرما لے۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما، جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما۔ بعض لوگوں نے
اپنی دعاؤں کی درخواست کی ہے تحریر طور پر یا زبانی طور پر، اے اللہ ہم سب کی مرادوں سے واقف ہیں، اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔